اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا ہے اور زنا کو مشکل سے مشکل تر کیا ہے. چنانچہ زنا سے متعلق سخت باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 32. لوگوں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. زنا کرنا تو دور کی بات رہی، اس کے قریب بھی مت پھٹکو، کیونکہ یہ زنا جو ہے یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا راستہ ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی ہے کہ زناکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شہر بدر کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ شادی شدہ اگر ہیں، یہ تو کنوارے اور مرد اور کنواری لڑکیوں کی بات ہے، اگر مرد اور عورت کی بات ہے، اور اگر وواہت ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ زنا کر رہے ہیں تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اس کے مقابلے میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا عمل، آپ کا اسوہ، اپنے صحابہ کا عمل، صحابہ کے صحابہ کا عمل ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونۃ، رواہ احمد، مسلم احمد کی روایت ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم خرچ میں شادیاں، آسان کرو شادیوں کو. عام طور سے نکاح کے موقع پر بہت خرچ کیا جاتا ہے، دل کے ارمان نکالے جاتے ہیں، مائیں بھڑاس نکالتی ہیں، ہمارے چاند جیسی دلہن لائیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں، دوست احباب دیگر بڑی بڑی تعداد میں دکھاوا ہوتا ہے، دولہا اور دلہن رشتہ داروں کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کر باجے سے گاجے باجے اور ڈیک اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر کے لوگ، آپ سب سمجھتے ہیں، یہ کروڑوں کروڑوں لاکھوں لاکھوں لوگ شادیوں میں صرف کرتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ مصاریف، یہ جو خرچے ہیں، یہ باقاعدہ قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، باپ بھیک مانگ کر کے کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے ہم، اور یہ عام لوگوں کی بات تو ہے، خیر غیر مسلموں کے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری ان کی برائیاں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں، اور ہم بھی اسی طرح سے گھوڑے جوڑے اور اسی طرح کے لعنت ملامت کے اندر پھنس کر کے ہم نے بھی شادیوں کو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ مشکل بنا دیا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم سے کم خرچ ہو سب سے بابرکت ہوتی ہے شادی، اور اللہ تعالیٰ کے اس میں برکت عطا فرماتا ہے. میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے اور بتا کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک محترمہ آئیں، صحابیہ تھیں، آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے نکاح کر لیجئے. اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جائز تھا کہ کوئی عورت آپ کو اپنے اوپر پیش کرے تو اللہ کے نبی کو پسند ہوتا تو نکاح کرتے، نہیں پسند ہوتا تو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میری شادی کروا دیجئے. آپ بیٹھے رہے، خاموش رہے. وہ عورت بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آئے، ایک صحابی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرتے تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کروا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، فقیر خلاش آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا. کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو جو بھی ہو گھر میں سے جو بھی ہے وہ بھی لے کے آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے بعد وہ صحابی چلے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی، جیسے یہ انگوٹھی ہے نا چاندی کی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اتنی غربت، اور آج تم شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہو. بس شرم کرو، حیا کرو. مسلمانوں ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. اے مالدارو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو اللہ کا. غریب اور مسکینوں کے اوپر مدد کرو، شرم کرو. دیکھ رہے ہو آپ. اچھا یہ تو بات ہو گئی. دوسرا دیکھو کہ اس وجہ سے نکاح نہیں روکا گیا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو نکاح کیسے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے کچھ قرآن یاد ہے. تو آپ نے کہا اس عورت کو وہ قرآن سکھلا دینا، یہی تمہارا مہر ہے. اس کے عوض میں تمہیں اس کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نکاح ضروری ہے کرنا اور کروا دینا. کوئی بھی عورت سماج اور معاشرے میں بالغ ہو، چاہے وہ یا
متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، کسی کو بھی بغیر شادی کے نہیں رہنا ہے، سب کی شادی کروانا یہ مسلم سوسائٹی اور سماج کی یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیے۔